جی ناظرین السلام علیکم. بھائی بڑی خبر ایک ہی ہے. اس خبر کی ضمنی خبریں ہیں کہ پاکستان کا کارنامہ ساری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور ساری دنیا پاکستان کی امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس کی تعریف کر رہی ہے. آگے جو خبریں ہیں ساری اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ٹویٹ سے دنیا کی مارکیٹوں پہ، سٹاک مارکیٹوں پہ کیسا فرق پڑا، شہباز شریف کے ٹویٹر کی ریچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور انڈیا میں کیا صف ماتم بچھا ہوا ہے، 9 اپریل کے احتجاج کا کیا بنے گا، اور جناب 10 تاریخ کے مذاکرات کا کیا بنے گا. یہ ساری خبریں ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی پاکستان سے خوش نہیں ہیں. وہ لوگ کون ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ساری خبریں اس امن معاہدے کے اسلام آباد اکارڈ سے متعلق ہے جو جنگ بندی پاکستان نے کل کروائی ہے. پاکستان زندہ باد بار بار کہنے کو دل چاہ رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو پر وقت آپ کو ملتی رہے. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ ہے پاکستان کا کہ شاید پاکستانیوں کو یقین نہیں آ رہا. یہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچی ہوئی تھی، اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ رہے تھے یوں لگتا تھا کہ ایران کے اوپر ایٹم بم گرا دینا ہے. جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ ایک ملک اور ایک تہذیب صفحے ہستی سے مٹ جائے گی، تو وہ بڑی خوفناک قسم کی گفتگو تھی. اور یہ نہیں تھا کہ رات کو 10 گھنٹے پہلے فیصلہ ہو گیا. یہ بالکل فلمی سا سین ہوا. آدھا گھنٹہ رہ گیا، 25 منٹ رہ گئے، 25 بمباری کی دھمکیاں مل رہی ہیں، تباہی پھیلانے کا ہو رہا ہے، ایران بھی سرنڈر نہیں کر رہا. اور اس دوران سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کے جانب سے ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے التماس کی ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ایرانی حکومت سے کہ خدا کے لیے دنیا کو اس جنگ سے بچائیں اور یہ جو ہے معاملات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، اور اگر یہ ممکن ہے تو جنگ کو 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیں. یہ ٹویٹ آیا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ٹویٹ اتنا زیادہ چلا ہوگا. ابھی جب میں دیکھ رہا تھا 15 ملین ویوز اس کے ہو چکے ہیں. 15 ملین ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے باتیں کی، اس کے گفتگو ہوئی ہوگی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا اور اس نے کہا کہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں سعودی ایرانی حکومت اور جو ہے امریکی حکومت کی رضامندی سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ ایران کو تباہ کرنے پر آتا تو تباہ تو وہ کر سکتا تھا. ملٹری مائٹ تو ان کا ہے، انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا ایک ملک کو. لیکن اس کے بعد دنیا نے کیا ہو جانا تھا؟ کیا روس نے امریکہ کے خلاف جنگ شروع کر دینی تھی؟ کیا امریکہ کے اندر بغاوت ہو جانی تھی؟ کیا خلیج کے ممالک نے کچھ کرنا تھا؟ تباہی ہونی تھی نا. اور پھر تو ساری دنیا ایک طرح سے امریکہ کے خلاف ہو جاتی. تو بہت زیادہ نقصان سے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچائی گئی ہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچائی گئی ہیں، اور اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے پاکستان کو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سارے فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم بھی ہے. اللہ کے کرم کے سوا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. وی آر دیئر ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ مومنٹ، اور ہم نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. ساری رات وہ نائب صدر سے بات کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ان ممالک کے علاوہ جو 2 ممالک ہیں جنہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس میں ایک تو ہیں جناب ساتھ میں ہمارے چائنا والے، اور دوسرا سعودی عرب. سعودی عرب کے جب وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ صلح کی طرف جا رہی ہے، اور سعودی عرب نے اس جنگ میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا. ایران نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے جوابی کارروائی نہیں کی، کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ اولیت سعودی عرب کی ہے، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان نے اس سارے معاملے کو کنٹرول میں رکھا اور پھر امن کی جانب دنیا کو لے گئے.
اب جب امن ہو گیا ہے 2 ہفتے کے لیے سے ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، کیونکہ 10 تاریخ کو آنا ہے امریکی نائب صدر نے، اور ساتھ ویٹکاف جو ان کے مشیر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور ادھر سے ایران کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے مشیر آ رہے ہوں گے۔ ان مذاکرات میں کیا بنتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں بہت زیادہ خوشگمان بھی نہیں رہنا چاہیے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن معاملات درستگی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور یہاں پر یہ مذاکرات اگر ہو جائیں گے تو اللہ سے توقع کرنی چاہیے کہ ان مذاکرات کا بہتر حل نکلے گا، ان چیزیں بہتر ہوں گی۔ دنیا کی سٹاک مارکیٹ میں اچانک بوم آ گیا، اور جو اس قدر آگے تک چلی گئی، مثلا نیو یارک اور ٹوکیو اور پتہ ہے ہانگ کانگ، سٹاک مارکیٹ کہاں سے کہاں چلی گئی، وہ جو زوال کی طرف جا رہی تھی وہ آسمان کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ پاکستان کی اپنی سٹاک مارکیٹ جو بہت بری طرح مار کھا رہی تھی وہ بھی، اور یہ ہوا کس سے؟ شہباز شریف کے ٹویٹ سے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ماضی میں پاکستان کو بہت اچھی چیزوں کی وجہ سے نہیں دنیا میں ڈسکس ہوتا تھا، کبھی اے پی ایس ہو جاتا تھا، کبھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا تھا، کبھی کسی لیڈر کا اسیسینیشن ہو جاتا تھا، اس کی بنا پر یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آج پاکستان امن کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹویٹ سے دنیا کی سٹاک مارکیٹ چلتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوئی، بھئی یقین نہیں آ رہا وہ کتنے خوش ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کئی لوگوں کا فون آیا اور وہ سارے کے سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی واہ 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 واہ۔ دیکھیے باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ انڈین بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ بعض اوقات رہ بھی رہے ہوتے ہیں، آپس میں بڑا رقابت کا جذبہ ہوتا ہے۔ پاکستان میچ ہار جاتا ہے تو میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ انڈین انہیں بڑی چوکتے مارتے ہیں، لیکن جب پاکستان جنگ جیت جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستانی بھی ان کا بڑا توا لگاتے ہوں گے۔ اور اب تو امن کے حوالے سے اتنی بڑی فتح پاکستان کی ہے تو سمندر پار پاکستانی جو فخر سے بتاتے ہوں گے، یار میں پاکستان سے اس ملک میں مزدوری کرنے آیا ہوں، میرا تعلق پاکستان سے، یہ سبز جھنڈا میرا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ امن کے لیے نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ تو مانگتا تھا نا، بھئی مجھے نوبل پرائز دو، مجھے نوبل پرائز دو، لیکن اسے کسی نے نہیں دیا، کسی نے دینا بھی نہیں تھا۔ لیکن فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کا نوبل پرائز حق میں حقیقی میں بنتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ سے بچایا، اور انہوں نے ایک دفعہ بھی نوبل پرائز نہیں مانگا، انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہمیں نوبل پرائز چاہیے، انہوں نے بس چپ چاپ دنیا کے امن کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے سر انجام دی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرینکلی اسپیکنگ میرٹ پہ بنتا ہے یہ جو ہے نوبل پرائز۔ ہاں اب ذرا تھوڑی انڈیا کی گل کر لی۔ انڈیا میں وہ ماتم پڑا ہوا ہے، ان کے چینل، خیر ایک دو اے آئی کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، لیکن ان کے چینلوں پر وہ قیامت آئی ہے۔ بھئی وہ تو سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو بڑا کھڑپائیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو خطے کا چودھری کہتے تھے، لیکن اب کوئی ان سے بات ہی نہیں کر رہا، امن ہو یا جنگ ہو۔ تو گھٹیا درجے کے شہری جو ہیں وہ انڈین کنسیڈر ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور یہ مودی جو ٹرمپ کو اپنا فرینڈ بتاتا تھا، اور یہ وہ ٹرمپ نے سب سے زیادہ بےزتی مودی کی، ٹرمپ نے طیاروں کے تانے انہیں دیے، ٹرمپ نے ٹیرف سب سے زیادہ ان پہ لگایا۔ تو انڈیا کی تو بہت بری ہو رہی ہے، ان کے نیوز اینکر اور یہ سب کچھ انڈیا کی جو بے بسی کا ماتم کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ مزید باتیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب جو سب کی نظر ہے، ساری صورتحال ہے، وہ 10 تاریخ کے مذاکرات پر ہے پاکستان کے، اور اس میں پاکستان کی جانب سے 3 لوگ شریک ہوں گے، فیلڈ مارشل شہباز شریف اور اسحاق ڈار۔ یہ ٹرائی کا وننگ کمبینیشن ہے۔ ابھی تک جتنی مشکلات پاکستان پر آئی ہیں، بے شک وہ جنگ کی صورت میں ہو، بے شک وہ ان حالات کی صورت میں ہوں، لیکن انہوں نے پاکستان کو مشکل سے نکال لیا۔ جب یہ ذرا جنگ شنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو سارے پاکستان کی یہ خواہش ضرور ہے کہ اس ٹرائیکا کی نظر اب پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی پڑے۔ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیں، اور خدا کے لیے غریب آدمی کا بھی سوچیں، غریب آدمی کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں۔ ہم
جنگ جیت رہے ہیں، ہم دنیا میں امن کرا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اکانومی پر توجہ دینی چاہیے۔ آخری بات، کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی خوش نہیں رہتے، ہمیشہ انہوں نے روتے ہی رہنا ہوتا ہے، ایسے کچھ لوگوں میں ایک ایسی باتیں اڑا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے پہلے ٹویٹ کی اور اس کو ڈرافٹ شیئر کیا، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹویٹ لکھ کے آیا ہوا تھا۔ ایسی بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ بھئی اتنا بڑا عالمی معاہدہ ہو رہا ہے، شہباز شریف نے ظاہر ہے یہ معاہدہ اپنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کر کے کرنا تھا نا، کہ امریکہ کی رضامندی کے بغیر لکھ دیتے کہ نہیں امریکہ کا اپروول آ گیا ہے، یا ایران کی رضامندی۔ تو اس طرح کی باتیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو ملک دیا ہے، اتنی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن ان کی قسمت میں رونا دھونا ہے، اور یہ روتے ہی رہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔